اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ہم نے 29ویں قرآن مجید کے جز کی سورہ نوح تک مکمل کیا تھا اپنے درس کو، تو ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ جن سے کہ جو سورہ نوح کے بعد ہے اور قرآن مجید کا 29واں جز ہے۔ اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ بنام خدائے رحمان رحیم، آیت نمبر 1۔ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ رسول اللہ پر سورۃ الجن میں یہ وحی کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور اس سورہ کا نزول جو روایات میں آیا اس کا وقت وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے شہر طائف تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپسی پر ایک مقام پر رسول اللہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ کی تلاوت کو، قرآن مجید کی آیات کو سنا اور ان پر اثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے، اور پھر وہاں سے وہ گروہ واپس گیا اپنی قوم میں، اور وہاں پر اسی قرآن اور اسی اسلام کی تبلیغ اور دعوت اپنی قوم تک پہنچائی۔ اس کا ذکر اس سے پہلے سورۃ الاحقاف کی آخری آیات میں گزر چکا تھا۔ یہاں پر بھی گویا اسی واقعے کی طرف دوبارہ اشارہ ہے۔ اس کی آیات کی طرف توجہ دینے سے آپ پر بہت ساری ایسی باتیں واضح ہو جائیں گی کہ جو ہمارے معاشرے میں جنات کے بارے میں مشہور ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور وہ ہمارے پاس موکل ہیں، اور وہ ہمیں پتہ نہیں کون کون سی خبریں لا کے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ تو جو جنوں کا اور انسانوں کا دونوں کا خالق ہے، اس کے کلام سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنات کتنی طاقت رکھتے ہیں اور وہ کتنا غیب لا کر مثلاً ان انسانوں کو بتا سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ آدھی سورہ یہ جنوں کی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ قرآن سننے کے بعد انہوں نے جو جو اظہارات کیے جنات نے اپنی قوم میں، وہ بتائی گئی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً آدھی سورہ اس میں خطاب مکہ والوں کی طرف ہو جاتا ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہیں، اور توحید خالص اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہے اور ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ پہلی آیت سے ہم دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے سنا۔ کیا سنا؟ قرآن سنا، تو کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ جو عجیب کا لفظ ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجیب بعض اوقات ناگوار کوئی چیز ہوتی ہے، بعض اوقات خوشگوار کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کو ہمیں اتنی بری لگے اور اتنی زیادہ بری لگے کہ انسان تعجب میں پڑ جائے کہ اس قدر زیادہ بھی کوئی بری چیز ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں کوئی چیز بہت خوشگوار، بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں، گویا کہ ہم نے پہلے وہ چیز کبھی دیکھی نہیں ہوتی۔
اسی طرح انسان کی عقل کو مطمئن کر دینے والی دلیلیں اور انسان کی، یا اس سورہ کو ہم مد نظر رکھیں تو حتیٰ جنات کی جو ذہن میں موجود نظریات ہیں، افکار ہیں، عقائد ہیں، ان سب پر حاوی اور غالب آ جانے والی بات یہ اللہ کا کلام، یہ جنوں کو جب انہوں نے سنا تو ان کو عجیب لگا۔ کیا مطلب کہ اس قدر یہ سچا ہے اور اس قدر یہ تاثیر رکھتا ہے اور اس قدر یہ ہماری افکار کی اصلاح کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اپنی قوم سے جا کر یہ کہا کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے کہ جو عجیب ہے، یعنی عجیب دلائل ہیں، عجیب تاثیر ہے، اور جتنے بھی عجیب کے پہلو آپ اپنے ذہن میں تصور کر سکیں۔ یہ گویا قرآن مجید کی تعریف جا کر انہوں نے اپنی قوم میں تعارف کروایا۔ اب آگے کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ آیت نمبر 2، جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا ہے، ایسی زبردست طریقے سے راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف وہ کتاب ہدایت کرتی ہے کہ ہم نے سنا فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر، اور اب ہم ہرگز کبھی بھی اپنے رب کا کسی ایک کو بھی شریک نہیں بنائیں گے۔ قرآن سے جو پہلی بات ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک لہ ہے، اور ہم آئندہ کبھی کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جنوں میں بھی گویا کہ شرک موجود تھا، چونکہ سب سے پہلا جو اثر بتا رہے ہیں قرآن مجید کو سن کے ان پر ہوا ہے، ان کو پتہ چلا کہ کوئی بھی ذات اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے شریک قرار نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم کسی کو ہرگز اپنے رب کا شریک قرار نہیں دیں گے۔ 3، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اولاد۔ بیوی ہونا، اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے، تبھی یہ فرمایا جا رہا ہے۔ یہ جنوں کی زبان سے یہ نکلا کہ ہمیں قرآن سن کے پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے کہ وہ انسانوں کی طرح اس کی کوئی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اولاد ہو، اس سے بہت اونچا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح انسانوں میں خرافات کا عمل دخل تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر کو قرآن مجید کے بیان کے مطابق بعض لوگوں نے اللہ کے بیٹے، اور اللہ کا بیٹا ہو گیا تو پھر اللہ جیسا ہی ہو گیا، اس طرح بنایا ہوا تھا۔ تو یہ خرافات اور یہ غلو اور شرک گویا کہ جنات کے اندر بھی موجود تھا۔ اب اس کی نفی کر رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ ہم اس کے بعد جو ہمیں قرآن سے بات پتہ چلی ہے اس کے بعد ہم کسی کو رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اور اس نے نہ کوئی کسی کو بیوی بنایا اپنی، اور نہ اس نے کسی کو اپنی اولاد بنایا۔ یہ سب اس کے لیے نقص ہے، اس کے لیے عیب ہے، اور وہ ان تمام عیبوں سے اونچا ہے، بلند ہے۔ اور یہاں پر اس طرف بھی توجہ کر لیں کہ اس آیت کو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی توحید جو بیان کی جا رہی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اس کی توحید کا پہلو یہ ہے، اس کے ہر تمام اپنی مخلوقات سے بلند ہونے کا سبب ایک یہ ہے کہ اس میں اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں ایسے افراد آج نظر آ جاتے ہیں کہ جو
اپنی قرآن مجید سے دوری اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو، بعض لوگ اللہ کے انبیاء کو اور بعض لوگ مثلا اہل بیت اطہار اور بالخصوص مولا علی علیہ السلام کو تہمت لگاتے ہیں اللہ ہونے کی، جبکہ عین اس وقت جب مولا علی علیہ السلام کو یہ جہلا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ساتھ ساتھ مولا علی کی بیوی کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، مولا علی کی اولاد کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، مولا علی کے والد کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب انسان عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو پھر انسان میں اور حیوان میں قرآن کے مطابق کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ اولاد بنایا ہے۔ 4، اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق جھوٹی باطل باتیں کیا کرتے تھے۔ اب جب جنوں نے قرآن سنا، اور اے کاش کہ ہم سب بھی جتنا جنوں نے قرآن سنا تھا اتنا ہی ہم سن کے سمجھ لیں۔ اور بات کیا سمجھ آئی جنوں کو قرآن مجید سننے کے بعد؟ انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ جنوں کے درمیان جو بے وقوف لوگ تھے، سفیہ ہونا کا لفظ ہے، سفیہ کہتے ہیں جو بے وقوف ہوتا ہے۔ قرآن مجید جب سنا جنوں نے تو ان کو اپنے درمیان موجود وہ جنات کہ جو گویا جنوں کے علماء بنے ہوئے تھے اور خطیب بنے ہوئے تھے، جو لوگوں کو اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، اب ان جنوں کو وہ بے وقوف لگنے لگے۔ تو ان جنات نے کہا کہ اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ، ہمارے سفیہ، ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتے تھے۔ خلاف حق کیا باتیں تھی؟ یہ جو بالخصوص جو اوپر بیان ہوئی کہ اوروں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اللہ کے لیے بیوی یا اللہ کے لیے اولاد کے قائل تھے۔ تو اب ان جنات پر واضح ہو گیا، اور اب قرآن کا انڈائریکٹ میسج مثلا ہمارے لیے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد بھی کوئی کسی کو اللہ کا شریک بنائے یا اللہ کی بیوی سمجھے کوئی ہے، یا بیوی والے کو اللہ سمجھے، یا اولاد والے کو اللہ سمجھے، یا یہ سمجھے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ سب کے سب سفیہ قرآن کے لفظوں میں یہ کم عقل اور بے وقوف ہیں۔ اللہ نے اپنی شفاف وحی کے ذریعے عقل انسانی کو جو رہنمائی کی، جو اس رہنمائی سے استفادہ نہ کرے وہ سفیہ اور کم عقل ہے۔ اور یہ کہ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کرتے تھے۔ 5، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب قرآن انہوں نے سنا ہے تو ان پر نئے نئے انکشاف ہو رہے ہیں، اور ایک انکشاف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب ہم اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں سنتے تھے سننے والوں سے، جو سناتے تھے، جو مثلا جنات مثلا خطابتیں یا تقریریں کرتے تھے، تو ہم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ انسان یا جن اللہ پر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ یہ سادہ عقل والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس بھی خطیب کو، مولانا کو سن رہے ہیں، جو کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کو باور ہوتا ہے کتاب میں جو لکھا ہے سچ لکھا ہوا، یا کتاب کا جو ریفرنس دیا جا رہا ہے، یا میرے مثلا آج کے دور کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے واٹس ایپ پر جو تحریر آئی ہے، پوسٹ آئی ہے، اس کے نیچے جو ریفرنس لکھا ہوا ہے وہ صحیح ریفرنس ہے اور وہ صحیح کتاب ہے، بڑے خوش گمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں جنوں کی زبان سے بتا رہا ہے کہ ایک اور چیز جس کے بارے میں جنوں کو انکشاف ہوا، انہیں پتہ چلی قرآن سننے کے بعد، ایک تو یہ تھی کہ بہت سارے بے وقوف جنوں میں وہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کیا کرتے تھے۔ پہلے بے وقوف نہیں لگتے تھے ان کو، اب بے وقوف لگ رہے ہیں قرآن سننے کے بعد کہ قرآن نے جو توحید بیان کی ہے اس کے خلاف یہ احمق کیا کیا ہمیں باتیں بتایا کرتے تھے۔ اور اس کے اگلا انکشاف یہ ہوا ہے، یہ بیان کر رہے ہیں جن، کہ ہم تو گمان یہ کرتے تھے کہ جنات بھی اور انسان بھی کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے قرآن سننے کے بعد
کہ بہت سارے جنات اللہ کے بارے میں بہت جھوٹ بولتے تھے۔ ہر وہ انسان جو قرآن سے دور ہے، اگر وہ قرآن مجید کو اپنی عقل لگا کر استعمال کر کے سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے انہی جنوں کی طرح پتہ چل جائے گا کہ وہ بہت سارے افراد جنہیں وہ بڑا سمجھتا تھا کہ دین بتا رہے ہیں، وہ سفیہونا تھے، وہ ہمارے کم عقل اور احمق لوگ تھے کہ جو اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی مشرکانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ گمان بھی ختم ہو جائے گا کہ جو بھی آ گیا ممبر پہ چڑھ گیا وہ تو سچ ہی بولتا ہے۔ تو جن کہہ رہے ہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے، ہمیں گمان تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اب قرآن سن کے ہمیں پتہ چلا ہے کہ بہت سارے جنات ہمیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ 6 آیت نمبر 6، 5 کو تکرار کر لیں۔ اور یہ کہ ہمیں گمان تھا کہ انسان اور جن کبھی بھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ قرآن سن کے ہمارا یہ گمان ختم ہو گیا۔ 6، اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی تھی۔ مشرکین مکہ میں جو روایات میں آتا ہے، ایک رسم یہ تھی کہ جب سفر کرتے تھے، کسی وادی میں جب پہنچتے تھے، کوئی پہاڑی علاقہ یا کوئی ایسی وادی، تو وہاں پر اس وادی کے جنوں سے خطاب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اور ہماری حفاظت کرنا، اور بجائے یہ کہ مثلاً اللہ سے جو حقیقی پناہ دینے والا ہے، جنات اور اس قسم کی چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، تو یہ جب انسان جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے تو اس پناہ طلب کرنے نے ان جنوں کو اور سرکشی میں مبتلا کر دیا، اور سمجھنے لگے کہ ہم تو کوئی بڑی چیز ہیں کہ انسان ہمیں اپنے سے طاقتور سمجھتے ہیں، اور انسان ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا اس وادی میں۔ یہ جو جنوں کے بارے میں خرافات معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں، تو اس قسم کے عقائد آج بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ موکلین ہماری حفاظت کریں گے تو فلان کریں گے، تو اس قسم کی چیزیں۔ 7، اور یہ کہ انسانوں نے بھی، یاد رکھیے قرآن مجید جب بھی کسی کام کو مذمت والے لہجے میں بتاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام غلط ہے، اور اس کے بعد جتنے مرضی بندے کھڑے ہو جائیں اور کتابیں لکھ دی جائیں اور حدیثیں گھڑ لی جائیں اس بات کے ثابت کرنے کے لیے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے، ہر چیز قرآن سے ٹکرا کر ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کی بات اپنی جگہ پر، قرآن کا دیا ہوا نظریہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور جو قرآن مجید کو اپنا رہنما مان لے، ہزار قسم کی ٹینشنز اور خرافات اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے۔ اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس نے جنات کی سرکشی مزید بڑھا دی۔ 7، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ چلے کاٹتے ہیں، چلے کاٹنے کا ڈرامہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں سے کہیں کہ ہمارے پاس جن ہے، اور اس کے بعد جنوں کے نام پہ جو مرضی فراڈ لگانا ہے لوگوں کو لگا سکے۔ 7، اور یہ کہ انسانوں نے بھی تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو جنات رسول اللہ سے قرآن سن کر اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح تم جنوں میں سے بعض لوگ آخرت کے منکر ہیں، انسانوں میں سے بھی بعض لوگوں نے تم جنات کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور ہم نے جو قرآن سنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ جنوں اور انسانوں دونوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ 8، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو لمس کیا ہے، ٹٹولا ہے، تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ شہابوں یعنی وہی شہاب ثاقب کہ جو پہلے بیان ہو چکا
کہ جب بھی کوئی شیطان آسمان سے کوئی خبر چرانے کے لیے اوپر جانے لگتا ہے تو اس کو وہاں سے مار پڑتی ہے ان شہاب کے ذریعے سے۔ تو اب یہ وہ جو اوپر آسمان میں کیفیت بن چکی ہے، آسمان کی حفاظت کا بندوبست ہو چکا ہے اور یہ اوپر نہیں جا سکتے، اوپر کی خبریں نہیں سن سکتے، وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ 9، اور یہ کہ پہلے یعنی اس سے پہلے ہم سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے، اور جو روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جن، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے راستے ان شیاطین کے بند نہیں کیے تھے، یہ بعض خبریں چرا لیا کرتے تھے اوپر سے، لیکن رسول اللہ کی بعثت کے اعلان کے بعد آسمان سے کوئی بھی خبر چرانا جنوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا، اور اب جو جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس شہاب کے ذریعے سے مار پڑتی ہے، اور اب یہ کوئی اوپر کی خبر لا کر نیچے نہیں دے سکتے، جیسے کہ اگلی آیت میں مزید واضح ہو جائے گا۔ آیت نمبر 9 ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ کہ یہ اب جنات بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم پہلے یعنی اس سے پہلے سننے کے لیے آسمان کے مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، تو لیکن اب یہ صورتحال نہیں رہی۔ تو اب اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو ایک شعلے کو، ایک آگ کے شعلے کو اپنی گھات میں، اپنی کمین میں پاتا ہے، یعنی وہ شعلہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے اور آسمان کی طرف اس کو نہیں جانے دیتا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سسٹم اللہ نے اب جو یہ لگا دیے، شیاطین رک گئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جن اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں۔ 10، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا اوپر سے کیا حکم آنے والا، آئندہ کیا ہونے والا۔ مثلا آسمانوں سے اللہ کے احکام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد وہاں سے نیچے آنے میں اور اس حکم کے عملی ہونے میں مثلا کچھ تاخیر ہوتی ہے۔ اس دوران جنات، اس قسم کے شیاطین وہ خبر چرا لیا کرتے تھے۔ اب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے کوئی برائی کا ارادہ کیا ہے، کوئی مصیبت ان پر آنے والی ہے، یا ان کے رب نے زمین والوں کے ساتھ کسی خیر، کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اس واضح بیان کے بعد بھی اگر کوئی سمجھے کہ میرے پیر کے جن غیب کی خبریں لا کر دیتے ہیں تو وہ بھی وَكَانَ سَفِيهُنَا يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہ ہمارے احمق اور بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کیا کرتے تھے۔ یہاں قرآن نے کلیئر بتا دیا کہ اب جنوں کو کسی آسمان کی خبر، کسی آنے والے غیب کی خبر کا کچھ معلوم نہیں ہے، لہذا جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے جن بتاتے ہیں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن سچا ہے اور قرآن کے خلاف بات کرنے والا ہر کوئی جھوٹا ہے، چاہے جتنی میک اپ اس نے بزرگواری اور نورانی شکل والا کیا ہو، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی جنوں کی بات جاری ہے آیت نمبر 11 میں، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ صالح ہیں اور کچھ ہم میں سے دوسری طرح کے بھی ہیں، یعنی نیک جن بھی ہیں ہم میں سے اور برے جن بھی ہیں ہم میں سے، اور ہم مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم میں بھی اختلاف ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اور برے اور اللہ کے نافرمان لوگ بھی ہیں۔ 12، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر اللہ کو ہرا سکتے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے کسی حکم کو بدل دیں اور غالب آ سکے۔ اللہ کسی کو کوئی اس پر مصیبت ڈالنا چاہے اور ہم جنات اس کو دور کر دیں، ہمیں یقین ہو گیا ہم یہ نہیں کر سکتے۔
اگر اللہ کسی پہ رحمت کرنا چاہے ہم وہ رحمت ہٹا سکے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو دور کی بات، اگر ہم خود بھی اللہ سے بچ کر کہیں بھاگنا چاہیں تو ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، وہ ہم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، ہم جہاں بھی جائیں وہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اب کتنا واضح ہے کہ انسان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جنوں منوں کے چکر کو چھوڑو اور اللہ کے ساتھ لو لگا لو، کہ جس کے سامنے سب عاجز ہیں اور وہ کسی سے عاجز نہیں آ سکتا۔ تمام خرافات، شرکیات، لغویات، خرافات کا ایک کیپسول علاج قرآن مجید ہے۔ اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 13، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت سنی، یعنی جب ہم نے قرآن سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، تو اب جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے اسے نہ تو نقصان کا خوف ہے اور نہ کسی ظلم کا۔ اللہ پر ایمان لانے والا مومن نفع ہی نفع میں ہے۔ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ جو انجام ہے، بہترین انجام، والعاقبۃ للمتقین والآخرۃ للمتقین۔ جو ایمان لے آیا، جن کہہ رہے ہیں ہم اس نتیجے پہ پہنچے، ہم نے ہدایت سنی، ہم ایمان لے آئے، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے نہ تو نقصان کا خوف ہے اور نہ ہی ظلم کا کہ اس کے ساتھ کوئی بے انصافی ہو جائے گی۔ 14، اور یہ کہ ہم میں سے، یعنی ہم جنوں میں سے کچھ مسلمون یعنی اللہ کے آگے تسلیم، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ہم میں سے منحرف بھی ہیں، یعنی راستے سے ہٹے ہوئے، انحراف کا، گمراہی کا شکار بھی ہیں۔ تو اب ان دونوں کی کیا صورتحال ہے؟ ان میں سے تو جس نے اسلام اختیار کیا، فمن اسلم، جو تسلیم ہے، جو مسلم ہو گیا، انہوں نے راہ راست کو اختیار کر لیا۔ 15، اور جو منحرف ہو گئے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ 16، اب یہاں سے جنوں کی بات جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں جنوں کی زبان سے بیان فرما رہا تھا، اس کے بعد والی جو آیات ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا خود ہی کہ اب اللہ یہاں سے بات کا رخ موڑ دیتا ہے، یعنی اللہ خود مخاطب ہو جاتا ہے مکہ کے مشرکین سے کہ تمہیں جنوں کی باتیں ہم نے بتا دی، اب ہم مشرکین مکہ کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا؟ آیت نمبر 16 سے، اور بریکٹس میں انہوں نے ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ انہیں یہ بھی سمجھا دیں، یعنی اے رسول مکہ والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کر دیں گے۔ اب یہاں وافر پانی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہی پانی صحرا تھا مکہ، اور پانی ایک بہت بڑی نعمت تھا ان کے لیے، یعنی ہم ان کو پانی سے سیراب کر دیں گے۔ اور ممکن ہے پانی ایک بڑی نعمت کا نام ہو اور مراد یہ ہو کہ ہم ان کو تمام ہر قسم کی نعمتیں جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ ہم ان کو فراہم کر دیں گے، وافر، فراوان ان کو عطا کر دیں گے۔ آیت نمبر 17، اور جب ہم یہ دنیا میں نعمتیں دیتے ہیں اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے۔ آیت نمبر 17، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی انسان نیکی کرے، اللہ کوئی نعمت دے، وہ نعمت بھی انعام بھی ہوتا ہے، لیکن دنیا کا وہ انعام بھی آزمائش ہوتا ہے کہ اس کے بعد بندے کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہم انہیں نعمت دیں گے تاکہ اس میں بھی ہم ان کی آزمائش کریں، اور آزمائش کیا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی میں غرق ہو کے خدا کو بھول جاتا ہے اور نافرمان بن جاتا ہے یا نہیں، اور زیادہ شکر گزاری اس کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے آتی ہے، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا، ذکر یعنی یاد، جب انسان برے کام کرتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہوتا ہے، مراد ذکر سے اصل یہ ہوتا ہے جو بھی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اگلی جو آیات ہے چند توجہ کیجیے، خالص
شفاف محکم توحید کا بیان ہے۔ جب یہ آیات اتری، یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور مسجد الحرام کی، بیت اللہ کی کیفیت کیا تھی کہ بہت سارے بت مشرکین نے وہاں رکھے ہوئے تھے، اندر باہر، صفا مروہ، ان تمام جگہوں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ اور جس طرح اللہ سے ایک اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تو یہ اپنے ان شریکوں سے، بتوں سے بھی، ان کو بھی پکارا کرتے تھے، ان سے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ نے ایک اکیلے اللہ کو پکارنے کی دعوت بھی دی اور خود عملی طور پہ وہاں کر کے بھی دکھاتے تھے، تو ان مشرکین کو یہ بڑا عجیب بھی لگتا تھا، چونکہ یہ تو اپنے مشرکوں کے بارے میں بھی ان سے بھی دعائیں کرتے تھے، ان سے بھی حاجات مانگتے تھے، تو یہ اس کے قائل تھے۔ اب ان کو رسول اللہ پر غصہ آتا تھا، اور یہ قرآن کیفیت بیان کر رہا ہے کہ ایک ہجوم بنا لیتے تھے، اور قریب ہوتا تھا کہ رسول اللہ پر حملہ کر دیں کہ ایک اللہ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو، ایک اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، ہماری طرح اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی تم دعا کیوں نہیں کرتے، حاجات طلب کیوں نہیں کرتے۔ آیت نمبر 18، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، تدعو دعا کرنا، پکارنا، دعا کے لیے پکارنا۔ اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ آیت نمبر 19، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، یعنی یا مراد رسول اللہ ہے، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اسے پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی اتنا ان کو غصہ آ رہا ہے ایک اللہ کے پکارے جانے پر، اتنے مانوس ہو گئے ہیں یہ اللہ کے ساتھ، اپنے ان جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، حاجات طلب کرتے ہیں، ان سے اتنا مانوس ہو گئے کہ ان کو جب رسول اللہ نے ایک اللہ کو پکارنا شروع کیا تو ان کو ایسی آگ لگتی ہے کہ یہ اللہ کے اس عبد پر، رسول اللہ پر قریب ہے کہ پورا ہجوم حملہ کر دے۔ یعنی جب بھی رسول اللہ وہ عبادت شروع کرتے تھے اور اس میں مثلاً یا دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں صرف جو آیت کے لفظ ہیں، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس سے پکارنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے، تو قریب ہوتا ہے کہ یہ ہجوم اس پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی جب رسول اللہ وہاں پر آ کر یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو فوراً لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے کہ یہ دیکھو کیا کر رہا ہے، اور چونکہ ان کے نظریات کے خلاف تھا تو قریب ہوتا تھا کہ یہ سارے رسول اللہ پر مل کر ابھی حملہ ہی کر دیں گے، آوازیں کستے اور توہین کرتے اور مذاق اڑاتے، اور یہ سب کچھ اللہ کا نبی اس ابتدائے دین کی دعوت کے زمانے میں یہ سب رسول اللہ نے برداشت کیا۔ 20، اب اللہ تعالیٰ رسول پاک کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کا مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے، معبود کون ہوتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اوپر والی آیات کو ذہن میں رکھیں کہ اسی کو تم پکارو، جن کو تم نے شریک سمجھ لیا ہے، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آنے والے وقت تک کے لیے اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ میں یعنی رسول اللہ تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ توجہ کیجیے آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، اے رسول کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یعنی میں صرف اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں اور میں کسی کو دعا مانگنے میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا، کسی اور کو نہیں پکارتا۔ 21، کیوں نہیں پکارتا؟ کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کسی ہدایت کا، نہ کسی فائدے کا، یعنی ہدایت کے اعتبار سے فائدہ کر دوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز میری ذمہ داری بتائی گئی ہے، وہ اگلی ایک آیت چھوڑ کر آگے آ جائے گی، اللہ کے بعد، یعنی میں تمہارے لیے نہ کسی
نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، نہ تمہارے لیے کسی ہدایت، کسی فائدے کا اختیار رکھتا ہوں۔ 22 اے رسول کہہ دیجئے مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکوں گا۔ یعنی اگر اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر مجھے وہ پکڑنا چاہے، گرفت میں لینا چاہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو آ کر مجھے اللہ سے بچا لے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے اللہ کی سے بچا کر اپنی پناہ میں لے لے۔ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ اور اس کے بعد وہ جو اوپر بات کی تھی آیت نمبر 21 میں کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ہدایت کا، آیت نمبر 23 میں کہا جا رہا ہے اللہ، یعنی گویا بیچ میں آیت نمبر 22 ایک اضافی توضیحاتی جملہ تھا وضاحت کرنے کے لیے۔ میرے پاس اختیار کیا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں، سوائے اس کے کہ صرف اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا، یہ میں تمہارا فائدہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا پیغام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے اس کو مانو یا اس کو نہ مانو۔ مانو گے تو اللہ تمہیں انعام دے گا، نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا۔ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور پھر اور وضاحت کر دی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ 24 یہاں تک کہ وہ اسے دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ابھی میری جو مخالفت کر رہے ہیں مشرکین، یہ ایک وقت آئے گا اس اپنی خرابیوں میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مددگار زیادہ کمزور ہے اور کس کی جماعت کم ہے، کس کے ساتھ بندے تھوڑے ہیں۔ یہ رسول اللہ کو جو وہ مکہ کے اس وقت بظاہر طاقتور اور اپنے جتھے اور جماعت کے اعتبار سے کثرت میں تھے، تو رسول اللہ کو کہتے تھے تیرے ساتھی بھی تھوڑے ہیں اور تو کمزور بھی ہے، طاقت نہیں تیرے پاس۔ تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے، یہ مکی دور کی سورہ ہے، کہ ان قریب پتہ چل جائے گا انہیں کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی جماعت قلت میں ہے، قلیل تعداد میں ہے۔ 25 اے رسول کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، مجھے نہیں معلوم قیامت قریب ہے یا قیامت دیر میں آئے گی، مجھے نہیں معلوم۔ 26 کیوں؟ وہ غیب کا جاننے والا ہے تو اپنے غیب کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا۔ غیب کا علم صرف اسی کے پاس ہے، اللہ، آیت نمبر 27 سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو، یعنی اللہ اپنے برگزیدہ رسولوں پر، برگزیدہ ہستیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ پس ان کے پاس غیب کی خبر ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن مجید کی سب آیات کو، واضح آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ ملتا ہے، جیسا کہ اب یہ ہمارے ماہ رمضان کے درسوں میں کئی بار ایسی آیات گزر چکی، جن سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، غیب کی خبریں اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن ہر چیز کا جاننے والا وہ فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سوائے اس رسول کے جسے اس نے برگزیدہ کیا ہو، وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ یہ وہ جو وحی کا نظام ہے، آسمانوں سے فرشتوں کا لے کر آنا، فرشتوں کو بھی رسول قرآن نے کہا، اور پھر وہ اللہ کے نبی کو وہ پیغام دیتے ہیں اور اللہ کے نبی انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس پورے پروسیس میں کہیں کوئی چیز رد و بدل نہ ہو جائے، کہیں کوئی شیطان شیطنت نہ کر دے، اللہ نے اس کو محفوظ بنایا۔ اس سسٹم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو برگزیدہ کرتا ہے اور اس کو غیب اپنا عطا کرتا ہے تو وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 28 آخری آیت،
تاکہ جان لے، یعنی تاکہ اس بات کو جان لے، یعنی یقینی بنائے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں، یعنی وہ جو ٹارگٹ تھا وحی کا فائنل، وہاں تک وحی پوری امانت داری کے ساتھ پہنچ گئی ہے۔ اللہ نے ایسا پروسیس بنایا ہے وحی کے آنے کا کہ اس میں کوئی چوری چکاری، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں ہو سکتی، اور اس کے تاکہ اسے علم ہو جائے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچائے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز اپنے انبیاء کی بھی اللہ نے اس پر احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس نے ہر چیز کو گنتی کر رکھا ہے، ایک ایک چیز کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔